السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ خانزادہ ہاؤس میں ماتم کا سما تھا۔ ابھی ابھی خبر آئی تھی کہ خانزادہ فیملی کے چشم و چراغ اور اکلوتے وارث کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مصباح بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کے شوہر بھی گھر پر نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف ملازمین کے سہارے پر تھیں۔ ان کے شوہر اور دیور دبئی ایک میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کی دیورانی اپنے دونوں بچیوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلی ہی رہ رہی تھی اور ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ریان ایک میٹنگ کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا اور اب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر آ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، دیکھیے گا ریان بابو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ خانزادہ ہاؤس کی سب سے پرانی ملازمہ سکینہ مصباح بیگم کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ عمر میں بڑی تھی اور مصباح بیگم انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی، کیونکہ جب سے ان کی شادی ہو کر آئی تھی تو سکینہ اسی گھر میں ہی کام کر رہی تھی۔ اماں، آپ تو جانتی ہیں ریان میری اکلوتی اولاد ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، مصباح بیگم نے گیلی آواز کے ساتھ کہا تو سکینہ پھر سے انہیں تسلی دینے لگی۔ مصباح بیگم دیورانی اور دونوں بھتیجیوں کے ساتھ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹرز بالکل بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ چچی جان، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ریان بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا وہ ہمارے ساتھ گھر چلیں گے۔ مصباح بیگم کے دیور کی چھوٹی بیٹی چچی کی آنکھوں سے آئے آنسو پوچھ رہی تھی۔ وہ 14 سالہ بچی مصباح کو بڑی پیاری تھی۔ وہ بالکل اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی لگتی تھی۔ وہ ابھی اپنے ننیال سے واپس آئے تھے۔ جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ ریان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ اس وقت ہی اسپتال پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا اداسی تھی۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا اور جانتا تھا کہ ریان خانزادہ فیملی کا ولی عہد ہے۔ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر وہ چاروں بینچ سے کھڑی ہو گئیں اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، ریان کیسا ہے؟ مصباح بیگم نے گیلی آواز کے ساتھ پوچھا تو ڈاکٹر صاحب کی نظریں جھک گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ پلیز بتائیں نا میرا بیٹا کیسا ہے؟ ڈاکٹر کمالی اب بھی نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وہ صرف ان کی فیملی ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ فیملی فرینڈ بھی تھے، اسی لیے انہیں یہ سب بتانے میں ذرا ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ ان کا پیشہ ایسا تھا کہ وہ آئے روز مریضوں کی فیملیز کو ایسی خبریں دیتے رہتے تھے، مگر آج یہ بولنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مسز فاروق، بات دراصل یہ ہے کہ ریان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اگر اسے 12 گھنٹوں کے اندر ہوش نہ آیا تو شاید وہ کوما میں چلا جائے۔ ڈاکٹر کمالی چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولے تو مصباح بیگم زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ ڈاکٹر کمالی وہاں سے جا چکے تھے اور مصباح بیگم کی دیورانی یعنی ارم بیگم اور ان کی دونوں بچیاں انہیں اٹھا کر بینچ کی طرف لا رہی تھی۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ جب ان کی طبیعت نہ سنبھلی تو انہیں بھی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اب اس اسپتال میں خانزادہ فیملی کے 2 ممبر زیر علاج تھے۔ جیسے ہی فاروق خانزادہ اور ان کے چھوٹے بھائی قمر خانزادہ کو ریان کے بارے میں علم ہوا تو وہ بھی ٹینشن میں آ گئے اور اسی وقت ہی پاکستان جانے کی ٹکٹ بک کروا لی، مگر ان کی فلائٹ رات کی تھی اور اب دوپہر ہو رہی تھی۔ وقت تو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مہرو کا رو رو کر برا حال تھا، اس کی ریان میں جان بستی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ریان نے آج تک اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ معصوم سی لڑکی جس کی عمر بھی ابھی ریان سے بہت کم تھی پچھلے 2 سال سے اس پر دل دھار بیٹھی تھی۔ مہرو نے رو رو کر اپنا حشر کر دیا۔ اس کی ماں اور بہن اسے سمجھا رہی تھی مگر وہ ان دونوں کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں معصوم سی محبت نہ جانے کب سے پنپ رہی ہے۔ مغرب کی اذانیں ہوئی تو مہرو ہسپتال کی گیلری سے نکلتی ہوئی مسجد تک پہنچ گئی۔ وہ مسجد ہسپتال کے اندر ہی بنائی گئی تھی جس میں عورتوں کے نماز پڑھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہرو مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھی گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ جی، میں نے آپ سے ریان کے علاوہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، آج میں آپ سے اس کی لمبی عمر اور صحت کی دعا کرتی ہوں۔ میرے اللہ پاک میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپائے اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ارد گرد کچھ خواتین جو نماز پڑھنے کے لیے آئی تھیں اس کی آواز سن کر اسی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔
15-20 منٹ کے بعد مہرو نے دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھ منہ پر پھیرے اور گھٹنوں میں سر دیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مسجد میں ہی بیٹھ گئی۔ اچانک سے اس نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو فوراً سے نگاہیں اوپر کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں لالی تیر رہی تھی اور صرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ بچی تم کون ہو اور یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ وہ بوڑھی عورت جس کی عمر 70-75 سال تھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ لاغر تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر آئی ہے۔ اس کے پوچھنے پر مہرو مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی ہمدردی جتاتا ہے تو انسان کا غم مزید امٹ امٹ کر باہر آتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی اب بڑے غور سے مہرو کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے ابھی تمہیں دعا کرتے سنا، کیا تمہارا شوہر ہسپتال میں زیر علاج ہے؟ وہ بوڑھی عورت اب خود سے ہی سوال کرنے لگی۔ اس کی بات پر تو مہرو کے دل کے ارمان ایک مرتبہ پھر سے دل میں ہلچل مچانے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس بوڑھی اماں کے منہ کو مٹھائیوں سے بھر دے۔ آج تک کسی نے بھی ریان اور مہرو کا نام ایک ساتھ نہیں لیا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی محبت کے بارے میں جانتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا یوں کہنا مہرو کو بہت اچھا لگا، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا تو بوڑھی عورت سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو بچی، پھر وہ کون ہے جس کے لیے تم رو رو کر رب سے دعائیں مانگ رہی ہو؟ کیا بھائی ہے تمہارا؟ وہ بوڑھی عورت دوسری بار اندازہ لگا رہی تھی۔ مہرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ریان مہرو اور حرین کا بھائی ہی ہے۔ ان دونوں کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے ماں اور بہن کے پاس ICU کے باہر آ چکی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد تو اسے تسلی سی ہو گئی تھی کہ جیسے اب اس کا رب اس کی دعا قبول کر لے گا۔ ریان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ تینوں آدھی رات تک ہسپتال میں ہی بیٹھی رہی۔ آدھی رات کو فاروق خانزادہ اور قمر خانزادہ بھی آ گئے۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال آئے تھے۔ ریان کو تو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، اس لیے ہی وہ سب لوگ مصباح بیگم کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں تو تھی مگر آنکھیں نہیں کھول رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی شوہر کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ آنکھیں کھول گئیں۔ صرف آنکھیں نہ کھولی بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگے۔ بیگم، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، دیکھیے گا یہ ایکسیڈنٹ ہمارے شیر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ فاروق خانزادہ بولے تو ان کی آواز میں بھی نمی تھی، مگر مصباح کو ان کی بات سے کچھ تسلی آ گئی۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی مگر ریان کو ہوش نہ آیا۔ صبح ایک دل دہلا دینے والی خبر سب کے سامنے آئی۔ ریان کو صبح 8 بجے ہوش تو آ گیا مگر وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ وہ تو ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے میل نرس سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میل نرس اس کا ہاتھ پکڑے اندر ڈرپ لگانا چاہ رہا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ بھی وہیں پر تھے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر تو مصباح بیگم کا برا حال تھا۔ وہ بار بار ہی اس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، مگر وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا اور میل نرس سے خود کو آزاد کروانا چاہ رہا تھا۔ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹرز نے یہ بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز تو سمجھ رہے تھے کہ اگر اسے ہوش نہ آیا تو شاید وہ کوما میں چلا جائے، لیکن اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ اب ایک نارمل انسان نہیں رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کمالی اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، شاید وہ بھی ڈاکٹر تھی۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، کوئی بھی اس کی شکل نہ دیکھ پایا۔ ڈاکٹر کمالی آتے ساتھ ہی سب پر غصہ کرنے لگے اور انہیں کمرے سے باہر جانے کا کہہ دیا تو خانزادہ فیملی کے سبھی لوگ کمرے سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمالی بھی باہر نکل آئے۔ اب وہ میل نرس اور وہ لیڈی ڈاکٹر ریان کا علاج کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کمالی نے فاروق خانزادہ اور قمر خانزادہ کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تو وہ ان کے پیچھے چل دیے۔ فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے باہر کے کچھ ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے اور انہیں ریان کی رپورٹس بھی بھجوائی ہیں۔ دیکھیے جیسا وہ کہتے ہیں تو پھر ویسے ہی علاج کر لیں گے۔ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی طرف سے فیڈ بیک آ چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی طور پر ہی ہے، دماغ کے اندر کا حصہ متاثر نہیں ہوا، شاید وہ شوق کی وجہ سے ہی ایسا کر رہا ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر کمالی انہیں اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں اب بتا دیں، ہم اسے کہیں باہر لے جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہاں پر غفلت کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ فاروق خان زادہ تو خاموش بیٹھے تھے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بول پائیں، مگر قمر خان زادہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں نہیں خان زادہ صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، پرسوں تک ساری رپورٹس چیک ہو کر آ جائیں گی، پھر جیسا ہوگا کر لیں گے، پریشانی کی زیادہ بات نہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میں جانتا ہوں آپ ریان کو باہر لے جا سکتے ہیں، مگر اس وقت اسے سفر نہیں کروانا چاہیے، ایک تو وہ اتنے برے ایکسیڈنٹ سے بچ کر آیا ہے، میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ کچھ دن انتظار کر لیں۔ ڈاکٹر کمالی نے ایک تقریر کی صورت میں ساری بات سمجھائی تو قمر خان زادہ بھی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے کمرے سے باہر نکل آئے، گھر کی خواتین کو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ اب مصباح بیگم کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک تھی اور فاروق خان زادہ نے انہیں یہ تسلی بھی دی کہ ڈاکٹر کمالی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف شوق کی وجہ سے ہے، ہمارا بیٹا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر کی بات پر اعتبار کر کے ہی مصباح بیگم وہاں سے چلی گئی۔ محروبی نہیں جانا چاہ رہی تھی، مگر وہ کسی سے کہہ نہیں سکی، سوائے کزن کے، اس کا اور کوئی رشتہ نہیں تھا، تو وہ کس ناطے سے یہاں پر رکتی۔ اب ریان کے پاس اسپتال میں اس کا باپ اور چچا تھے، وہ بھی اس کے کمرے میں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک علیحدہ کمرہ بک کروا لیا تھا اور وہاں پر آرام کر رہے تھے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کمالی نے ان سے کہا بھی تھا کہ وہ بے فکر ہو کر گھر جا سکتے ہیں، مگر وہ اپنے بیٹے کو یوں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، اور بھائی کی وجہ سے قمر خان زادہ بھی یہیں پر رک گئے۔ وہ دونوں ہسپتال کے کمرے میں آرام کر رہے تھے، بلکہ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں تھا، جب سے انہیں یہ خبر ملی تھی کہ ریان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تب سے انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی، اور اب اتنی لمبی فلائٹ کے بعد وہ پاکستان آئے تھے۔ یہاں پر بھی سارا دن وہ ٹینشن میں رہے۔ ڈاکٹر معروف ریان کے کمرے میں تھی اور ایک میل نرس بھی اس کے ساتھ تھا۔ ریان کسی کو بھی اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ ڈاکٹر معروف کی زندگی میں اس طرح کا یہ پہلا کیس تھا۔ وہ اتنے خوبصورت نوجوان ہٹے کٹے انسان کو پہلی مرتبہ اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کی پریکٹس کا تیسرا سال تھا۔ انہوں نے کمالی ہاسپٹل میں اپنا نام بنا لیا تھا اور کچھ عرصہ یہاں پر پریکٹس کرنے کے بعد وہ اپنا اسپتال کھولنے کی بھی خواہش مند تھی۔ ریان پلیز کام ڈاؤن، انجیکشن لگوا لو، اس سے تم خود کو بہتر محسوس کرو گے۔ ڈاکٹر معروف اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو ریان خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر معروف کو دیکھنے لگا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب ریان کو اس ہسپتال میں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا اور وہ ڈاکٹر معروف کو ہر روز ہی دیکھتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ڈاکٹر معروف سے ذرا اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ اسے نرمی سے بات کرتی تھی۔ ڈاکٹر معروف کے کہنے پر وہ بازو سیدھی کر گیا تو ڈاکٹر معروف نے بھی انجیکشن لگا دیا۔ گڈ بوائے، اب دوپہر کو بھی ایک انجیکشن لگنا ہے، اگر تم ایسے ہی میری بات مانتے رہے تو تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر معروف اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کے مریضوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اس طرح کے مریضوں سے بالکل بھی سختی نہیں برتنی تھی، اور وہ اچھی طرح سے سب کچھ جانتی تھی۔ وہ انجیکشن لگا کر باہر چلی گئی اور وہ میل نرس بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اسے خاص طور پر ریان کے لیے مستقل طور پر رکھا گیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی کے کمرے میں رہتا، مگر ڈاکٹر کے کہنے پر وہ ان کے پیچھے چلا گیا۔ ڈاکٹر اسے کچھ ہدایات دینا چاہتی تھی۔ ریان اپنے دماغ پر زور دے رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ آج صبح سے ہی اسے کچھ چیزیں یاد آنے لگی تھیں۔ اسے اپنے ماں باپ کا نام بھی یاد تھا، مگر شکل یاد نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ریان نے بھی ڈاکٹر سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی بیماری سے خود ہی لڑنا چاہتا تھا، اور اب وہ ڈاکٹر معروف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ دماغ پر زور دیے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ 15 دن بعد ایک مرتبہ پھر سے ساری خانزادہ فیملی ہسپتال میں موجود تھی، اور وہ بھی ڈاکٹر کمالی کے کہنے پر۔ فاروق صاحب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس کی رپورٹس بھی کلیئر ہیں اور اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک دکھائی دیتی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی کو نہیں پہچان رہا۔ میں تو خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ڈاکٹر کمالی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بڑی فکر مندی کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ریان کی طبیعت ٹھیک ہے، اور اس کے چہرے سے بھی لگتا تھا
کہ وہ اب ذہنی طور پر بھی نارمل ہے، لیکن وہ ہر کسی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ کمالی صاحب، آپ ڈاکٹر ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم اسے باہر لے جاتے ہیں، مگر آپ کے کہنے پر ہی ہم رک گئے۔ فاروق خان زادہ قدرے غصے میں آ گئے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر کمالی ان کے بیٹے کی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ فاروق صاحب، آپ ایسے ہی بلا وجہ غصہ ہو رہے ہیں، ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اب بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں، ریان کو کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں، اس کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں، بلکہ میں اس کی رپورٹس دبئی بھی بھجوا چکا ہوں اور ان کا فیڈ بیک بھی آ گیا ہے۔ سبھی ڈاکٹرز یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر ریان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو پہچاننے سے کیوں انکار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کمالی بول رہے تھے اور سب لوگ سن رہے تھے، سبھی حیرت کی تصویر بنے بیٹھے تھے، کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ریان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد خانزادہ فیملی اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ مصباح بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، ان کا بیٹا زندہ تھا مگر انہیں پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، اور یہ ان کے لیے کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ ریان اپنے بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ آج ڈاکٹر معروف کیوں نہیں آئی۔ وہ جان بوجھ کر ہی ایکٹنگ کر رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا مقصد تھا، مگر ابھی تک وہ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی انٹروورٹ تھا اور اسے اپنی پلاننگز کسی کو بتانا پسند نہیں تھی، اسی لیے اسے سوچ لیا کہ جب تک وہ خود کسی نتیجے تک نہیں پہنچ جاتا تب تک وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر معروف اندر آتی دکھائی دی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر ڈاکٹر والا کوٹ پہنے، لمبے گھنگریالے بال کمر پر لہرا رہے تھے اور ان کے گلے میں بلیک کلر کا مفلر بھی تھا۔ ہیلو ریان، کیسے ہو تم؟ وہ بڑی خوش اخلاقی سے اپنے مریض سے بات کر رہی تھی۔ وہ ایک خوش مزاج ڈاکٹر تھی۔ اسے دیکھ کر تو ریان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جب بھی وہ ڈاکٹر معروف کو دیکھتا ہے تو اسے کیا ہونے لگتا ہے۔ اس کے دل میں اس کے لیے معصوم محبت پنپنے لگتی تھی جسے وہ ماننے سے انکاری تھا۔ ڈاکٹر معروف اس کی ڈرپ بدل رہی تھی اور وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر کینولا لگا رہی تھی۔ اچانک سے سوئی ریان کے ہاتھ میں چبھی تو وہ کراہ کر رہ گیا، شاید سوئی غلط جگہ پر چپ گئی تھی۔ آئی ایم سوری ریان، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا اور وہ اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ سے خون صاف کرنے لگی۔ ریان کو کوئی ہوش نہیں تھا، وہ تو بس پاگلوں کی طرح یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور ڈاکٹر معروف کو بھی کوئی ہوش نہیں تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اب ایک دوسرا ٹیشو نکال کر اس کا ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ ریان کو معروف کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تو اس کے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج ڈاکٹر معروف کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، مگر ابھی وہ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ہاتھ کو صاف کر کے ڈاکٹر معروف نے ایک مرتبہ پھر سے ڈرپ لگائی اور دور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریان، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کے چہرے بالکل بھی یاد نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ خود بھی پریشان تھی کہ آخر ان کا مریض صحتیاب ہونے کے باوجود بھی نارمل بیہیو کیوں نہیں کر رہا۔ وہ ہر کسی کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر معروف کی بات پر اس نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس کی آنکھوں میں سچ دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائے گی کہ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، اسی لیے وہ اس سے آئی کانٹیکٹ کم ہی کرتا تھا۔ اس کے اس عمل پر ڈاکٹر معروف کو تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ وہ پچھلے کچھ روز سے اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اسی طرف آ گئی جس طرف ریان نے رخ پھیرا تھا۔ ریان، آج تمہیں سب کچھ سچ بتانا ہی ہوگا۔ کیا واقعی تم اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتے یا پھر ناٹک کر رہے ہو؟ وہ سیدھی بات پر آ گئی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو چھپا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ریان کو ایسا لگا کہ وہ سچ جان گئی ہے، مگر پھر بھی وہ ڈھیٹ بنا پڑا رہا۔ ڈاکٹر معروف آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی۔ وہ اب اس کے بیڈ کے قریب ایک سٹول پر بیٹھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ریان، تم مجھے بتا سکتے ہو کیا تمہاری فیملی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے تم جان بوجھ کر ہی یہ سب کر رہے ہو، یا پھر واقعی میں تم انہیں نہیں پہچانتے؟ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ ریان کو ایسے لگا
کہ وہ آج اس قاتل حسینہ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ تھی جسے ریان نہ جانے کب سے چاہتا تھا، لیکن آج تک ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اس سے ملنے والا ہے۔ وہ اب بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر معروف اس سے بار بار ہی پوچھ رہی تھی، مگر وہ چپ سادے لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر معروف کے لبوں پر لگی ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے تو اس کا دل کیا کہ اس کے ہونٹوں کو چھو کر دیکھے، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی نامحرم نہیں تھی۔ اب ریان ضبط نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے ڈاکٹر معروف کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر دور ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ریان کا دماغی توازن اب بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کسی پیشنٹ نے یہ حرکت پہلی مرتبہ کی تھی، مگر ریان تو پیشنٹ نہیں تھا۔ ڈاکٹر معروف کے سمل پر وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ڈرپ کھینچتا ہوا اب بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ڈاکٹر معروف چلا کر نرس کو بلا رہی تھی، مگر کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ریان بیڈ سے اترا اور دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ڈاکٹر کی طرف آنے لگا۔ ریان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھلے ہی وہ ایک ڈاکٹر تھی اور ایسے مریضوں سے نمٹتی آئی تھی، مگر وہ ایک عورت تھی۔ اس نے ریان کو اس حالت میں دیکھا تو اسے اپنی عزت کے لٹ جانے کا خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ ایک مرد تھا جو اب اکیلے کمرے میں اس پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ ریان، میرے قریب مت آنا، وہ خود دور ہوتی ہوئی اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کا کہہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے، ڈاکٹر معروف ہی ڈیوٹی پر تھی۔ ریان چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ڈاکٹر معروف اب دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بھی میچ لیں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ڈاکٹر معروف کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے، مگر پھر بھی ساری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اتنا تجربہ رکھتی تھی کہ کسی مریض کے چہرے پر اس طرح کے تاثرات نہیں ہوتے جیسے ریان کے چہرے پر تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسی وقت ہی ٹیبل پر پڑا انجیکشن اٹھایا۔ پاگل مریضوں کے کمرے میں ہر وقت ہی ایک بے ہوشی کا انجیکشن تیار رہتا تھا۔ وہ انجیکشن اٹھایا اب غصے والی نگاہوں سے ریان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے انجیکشن لگا دے گی، مگر وہ تو بالکل ہوش و حواس میں تھا اور اس کی حرکت پر قہقہا لگانے لگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دو گی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آج… ریان کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ اسے اپنے ارادے ابھی سے نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر کو یقین آ گیا کہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ تم پاگل نہیں تھے، یہ سب ناٹک تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو ریان مسکرانے لگا۔ پاگل تو تھا میری جان، تم نے علاج ہی ایسا کیا کہ ٹھیک ہونا پڑا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو ایک منٹ کے لیے معروف کو لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اسے اس وقت ایک نوجوان مرد کے کمرے میں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ریان بڑی پھرتی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے وہ انجیکشن لے لیا۔ معروف خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں لے لے۔ پھر بڑی پھرتی سے وہ آگے بڑھا اور وہ انجیکشن ڈاکٹر معروف کی بازو میں لگایا تو وہ اس کی باہوں میں ہی ڈھہ گئی۔ وہ مکمل طور پر معروف کو اپنی باہوں میں اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اسپتال کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں پر ایک بلیک کلر کی لینڈ کروزر میں بیٹھا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ریان نے اپنے ڈرائیور کو کال کی تھی اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ گھر میں کسی کو نہیں بتانا۔ وہ معروف کو پچھلی سیٹ پر سلا کر فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور ڈرائیور کو اتر جانے کا کہہ دیا۔ لالا، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دے سکتا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈرائیور جو ریان کی عمر کا ہی تھا اور اس کا دوست بھی تھا، وہ سکینہ مائی کا بیٹا تھا جو بچپن سے ہی ان کے گھر میں ریان کے ساتھ ہی پلا تھا۔ دل نواز، مجھے تنگ مت کرو، تم جانتے ہو میں بالکل ٹھیک ہوں، اترو، اب مجھے جانا ہے کہیں۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا تو دل نواز کو بھی اترنا پڑا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور 15 منٹ کے اندر ہی وہ اپنے فارم ہاؤس پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر معروف ابھی تک بے ہوش تھی
وہ انہیں گاڑی سے اپنی باہوں میں اٹھا کر فارم ہاؤس کے ایک عالیشان کمرے میں لے آیا۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑی تھی اور وہ اس کے سرہانے بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا معروف، قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہوگی کہ تم مجھے اس طرح سے مل جاؤ گی۔ میں پچھلے 3 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، مگر مجھے تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھائے اور اسے پوچھے کہ آخر اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ وہ اسے دھوکے باز سمجھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے نکاح کے بارے میں جانتی ہے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا جب ان کا نکاح ہوا تھا تو معروف کی عمر محض 13 برس تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، بلکہ اس بات کو ہی بھلا بیٹھی تھی کہ کبھی بچپن میں اس کا نکاح بھی ہوا تھا۔ وہ اب بھی معروف کے پاس ہی بیٹھا تھا، مگر معروف کو ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ رات کے 2 بجے اسپتال سے واپس آئے تھے اور اب صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اذان سنتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کیا کرتا تھا اور ہر وقت ہی اپنے رب سے معروف سے ملانے کی دعائیں مانگتا رہتا۔ وہ بچپن سے اسے چاہتا تھا۔ وہ معروف سے پورے 5 سال بڑا تھا اور اسے اپنا نکاح بھی اچھی طرح سے یاد تھا۔ جب وہ وضو کر کے باتھ روم سے باہر آیا تو معروف بیڈ پر اٹھی بیٹھی تھی، اور جیسے اس کی نظر ایان پر پڑی تو وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر لپکی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ اس کی بات پر ایان کو غصہ نہ آیا۔ وہ بڑی نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور مسکرانے لگا۔ سچ بتا دو، تم کون ہو؟ تم نہیں جانتے میرے بابا کون ہیں؟ وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ تم نے مجھے اغوا کیا ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے خود ہی سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ وہ روبدار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ نارمل انسان ہے، اس لیے نارمل انسانوں کی طرح ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ جانے من، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بتا دیں گے، بہت جلدی بتا دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ صبر کرنا پڑے گا۔ ابھی کچھ معاملات ہیں جو میں نے نمٹانے ہیں۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا ہوا نرمی بھرے لہجے میں بولا تو معروف کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ سب کچھ جانتا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ معروف کچھ کہتی، وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور کمرے کو باہر سے لاک کر دیا۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں آیا اور نماز ادا کر کے یہ سوچنے لگا کہ اسے جلد سے جلد یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی سب کو پتہ چلے گا کہ وہ اسپتال میں نہیں ہے تو سب سے پہلے گھر والے اسے فارم ہاؤس پر ہی دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ وہ اسی وقت ہی کمرے سے نکلا اور معروف کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے معروف سے کوئی بات نہ کی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف لانے لگا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر مکے برسا رہی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ فولادی مرد اس کے نازک ہاتھ کے مکے سے بالکل بھی کوئی درد محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے اس طرح کرتا ہوا دیکھ کر ریان کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی لینڈ کروزر میں بٹھاتا آدھے گھنٹے کے اندر ہی اپنے دوست کے فارم ہاؤس پر پہنچ گیا، جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دوست نے اپنے سارے ملازمین کو اس کے آنے سے پہلے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اب ہم یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر ریان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا تو وہ غصے میں آ گئی اور اسے اپنے چہرے کو چھڑواتی ہوئی دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ ریان کو بہت زیادہ غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ہوس پرست انسان ہے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اسے اغوا کر کے لایا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری محسن ہوں، میں نے تمہارا علاج کیا ہے اور تم مجھے اغوا کر کے لے آئے ہو؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو 1 منٹ کے لیے ریان کو لگا کہ وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے، مگر ابھی اس نے بہت سارے معاملات دیکھنے تھے۔ اس نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اسے کمرے میں بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس بار معروف نے دروازہ نہیں بجایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں کھولے گا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو خود کو بڑا انڈیپینڈنٹ سمجھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کمالی ہسپتال میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ خانزادہ فیملی بھی وہیں پر تھی اور ڈاکٹر معروف کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔
ان دونوں خاندانوں میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ CCTV فوٹیج وہ دونوں ایک ساتھ ہی دیکھ چکے تھے، جس میں یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اسے بے ہوش کر کے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہاں سے گیا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ اسلم ملک غصے سے چلا رہے تھے۔ ان کا بیٹا اور بیوی بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ بھی اس وقت بے انتہا غصے میں تھے۔ اسلم صاحب، ذرا منہ سنبھال کر بات کیجیے۔ پہلی بات تو وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا، اگر وہ اسے اٹھا کر گیا بھی ہے تو اس کا اس پر حق بنتا ہے۔ بیوی ہے وہ اس کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ بتایا نہیں، مگر آج… فاروق خان زادہ کے آدھے الفاظ ان کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ مگر آج کیا؟ اسلم ملک غصے سے چلا رہے تھے۔ یہی کہ اب میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، اور اب ماروف ہمارے گھر کی بہو ہے، وہ تمہیں کبھی بھی واپس نہیں ملے گی۔ فاروق خان زادہ نے کہا تو اسلم ملک نے فاروق خان زادہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ فاروق خان زادہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا لنگوٹیا یار ان کے چہرے پر تھپڑ بھی مار سکتا ہے۔ انہوں نے اس سے بدلہ نہ لیا، بلکہ اپنی فیملی سمیت وہاں سے چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ فکر مند تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور اسی حالت میں ہی وہ اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ مگر انہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ماروف کو کیوں اٹھا کر لے گیا؟ وہ تو اسے بھی نہیں پہچانتا ہوگا۔ سب کے دماغ پھٹ رہے تھے۔ مہرو اور حرین بھی حیران تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے کزن کا نکاح ہو چکا ہے۔ سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ مہرو اور حرین ساتھ نہیں گئی تھی، اسی لیے ہی وہ یہ نہیں سن پائی تھی کہ معروف اس کی شرعی بیوی ہے اور ان کا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے۔ معروف کے موبائل پر رنگ ہوئی تو ریان نے فوراً کوٹ کی جیب میں ہاتھ مارا۔ اس نے معروف کا موبائل اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر بابا جان لکھا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ریان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسی وقت ہی کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا گیا۔ جی سسر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اس نے سلام کیے بغیر ہی ان کا حال پوچھا۔ اس کی آواز سن کر اسلم ملک جو پہلے ہی غصے میں تھے، مزید غصے میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں ابھی کہ ابھی میری بیٹی کو صحیح سلامت گھر چھوڑ کر جاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ غصے میں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات سن کر ریان کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے سسر صاحب، ایک مرتبہ تو آپ کوشش کر چکے ہیں جس میں آپ ناکام رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ ضد چھوڑ دیں۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بلکہ اسلم ملک نے ہی قتل کو ایکسیڈنٹ کا روپ دینے کی کوشش کی ہے۔ ریان کے منہ سے یہ بات سن کر تو اسلم ملک کو چپ لگ گئی۔ ریان نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا، اور وہ بھیگی بلی کی طرح سب کچھ سنتے جا رہے تھے۔ اگر آپ نے زیادہ تماشا لگانے کی کوشش کی تو پھر جو ثبوت ہیں وہ میں پولیس کو دے دوں گا، اس کے بعد بیٹھے رہیے گا جیل میں چکی پیستے۔ ریان نے آخری بات کی اور موبائل جیب میں رکھ لیا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا تھا کہ اس کے باپ کے جگری دوست اسلم ملک نے ہی اس پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اور ایک ٹرک سے اس کا ایکسیڈنٹ کروا کر قتل کو ایکسیڈنٹ کا روپ دینا چاہا تھا۔ اس ٹرک کا ڈرائیور بھی پکڑا گیا تھا، جس نے اپنے منہ سے یہ اقرار کیا تھا کہ اس نے یہ سب اسلم کے کہنے پر کیا ہے۔ لیکن ریان ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے اپنی بیوی کو سب کچھ بتائے۔ وہ اسی وقت ہی معروف کے کمرے میں گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میرے قریب مت آنا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ دور سے ہی اسے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ بھی سسر صاحب پر چلی گئی ہیں، ہر وقت ہی جان لینے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ریان نے مسکراتے ہوئے کہا تو معروف کا دماغ پھٹنے لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کوئی تمہاری بیگم نہیں، اور تم بابا کو سسر کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اب بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو، مان لو یہ بات۔ وہ چلا رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر پن کرتا ہوا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ معروف کو ایسا لگا کہ اب اس کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ آج اس سے اپنا حق وصول کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر اسے روتا دیکھ کر دور ہو گیا۔ معروف، آج میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اسے بڑے تحمل سے سننا۔ ریان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا، جسے وہ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پھر ریان نے اسے جو بات بتائی تو معروف کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ ماننے سے انکار کر رہی تھی، لیکن جب اس نے اسے اس کے باپ کے ساتھ کی گئی بات کی کال ریکارڈنگ سنائی تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئی۔ معروف، اب تمہاری مرضی ہے
کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، بھلے تم مجھے بھول چکی ہو، مگر مجھے آج بھی وہ بچپن کے دن یاد ہیں جب ہم ایک ساتھ ہی لان میں کھیلا کرتے تھے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معروف کے دل کو کچھ ہونے لگا، کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی اس کی پرسنالٹی پر فدا ہو گئی تھی۔ مگر یہ ایک الگ بات تھی کہ وہ ایک مریض تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب ان کا رشتہ بدل چکا تھا۔ معروف چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کے منہ میں الفاظ نہیں تھے کہ وہ کیا کہے۔ میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے گی۔ وہ تو چلا گیا تھا، مگر معروف یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر وہ کس بنا پر انکار کرے۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بچپن کا دوست تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اسے پسند آ گیا تھا، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہی وہ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ مگر اب تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ 2 دن تو پر لگا کر اڑ گئے۔ 2 دن تک ریان اپنے دوست کے فارم ہاؤس پر نہیں آیا تھا۔ آج وہ دوپہر کو جب فارم ہاؤس پر آیا تو وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ جاتے ہوئے وہ اسے کمرے میں بند کر کے نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو معروف کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف چلنے لگا، اور جاتے ساتھ ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے تھے۔ معروف اس کے دل کی دھڑکن اچھے طریقے سے سن سکتی تھی، اور ایان بھی اس کی دھڑکن سے انجان نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ معروف نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ میری جان، کیا میں یہی سمجھوں کہ تم ساری زندگی مجھے جھیلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ محبت سے کہہ رہا تھا، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، اس کی گھنی پلکیں اس کی آنکھوں پر جھالر کی طرح آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چھپ گئی تھی۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یہ رشتہ منظور ہے، حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ شرط کا سن کر تو ریان کے چہرے کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دھوپ دونوں کے سر پر کھڑی تھی، مگر پھر بھی اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ یہ دسمبر کی دوپہر تھی۔ شرط یہ ہے کہ تم پہلے جیسے ریان بن جاؤ گے، جیسے تم بچپن میں میرا خیال رکھا کرتے تھے، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو ریان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے گلے سے لگ گیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچے ہوئے تھا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اندر آ گئے۔ معروف چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی، اور وہ ڈائننگ ایریا میں بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر اسے ایک شرارت سوجھی، اور وہ اس کے پاس کچن میں ہی پہنچ گیا۔ وہ دوسری طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ پنک کلر کے شنیل کے سوٹ میں وہ حسین دوشیزہ لگ رہی تھی۔ یہ سوٹ ریان اس کے لیے خود ہی لایا تھا۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، مگر پھر بھی اس نے یہ سوٹ پہن لیا تھا، کیونکہ اسے خود سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ 2-3 دن سے انہی کپڑوں میں تھی جس دن وہ اسے اغوا کر کے لایا تھا۔ لمبے بال اب بھی کمر کو چھو رہے تھے۔ ریان نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر تو وہ شرما گئی، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ اسے باقاعدہ طور پر اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ آج ہی سب سے بات کریں گے۔ ریان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اسلم انکل سے بات کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ یہ وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ معروف نے اپنے باپ کو فون کیا اور اسے فارم ہاؤس کا ایڈریس بھی دے دیا، تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہاں پر پہنچ گئے۔ اسلم ملک بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ آتے ساتھ ہی اس سے معافی مانگنے لگے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نعیم خان مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا کہ میں معروف کا رشتہ اس کے بیٹے کو دے دوں، اسی لیے ہی مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو پھر وہ میری بیٹی کو اغوا کر لے گا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، تو ریان کو بھی یقین آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی انہیں جانتا تھا، مگر اسے یہ حیرانی تھی کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر ایک دوسرے بزنس مین سے کیوں ڈر گئے۔ لیکن پھر اس نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ تینوں ایک ساتھ ہی خانزادہ ہاؤس پہنچ گئے۔ جب انہوں نے ریان کو صحیح سلامت دیکھا تو سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے، سوائے مہرو کے۔ وہ خوش تو تھی کیونکہ وہ ٹھیک تھا، لیکن جب سے اسے پتا چلا تھا کہ معروف اس کی بیوی ہے تو وہ کونوں خدروں میں چھپ چھپ کر روتی رہتی۔
اس کی محبت یہیں پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گی، لیکن پھر بھی بہت مطمئن تھی، کیونکہ اس نے آخری بار اب سے یہی دعا مانگی تھی کہ وہ بچ جائے۔ اس نے سوچ لیا کہ محبت حاصل ہونے کا نام تو نہیں، کبھی کبھار محبت کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور سب لوگوں کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اسلم ملک اب ریان کو اپنا داماد مان چکے ہیں۔ ریان نے بھی سسر کی عزت رکھی اور کسی سے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہی اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ تھوڑی دیر خوش کپیوں کے بعد اور ولیمے کی ڈیٹ فکس کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن کے بعد ولیمہ رکھا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی بے انتہا خوش تھے۔ وہ دونوں ریان کے کمرے میں موجود تھے۔ ریان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے اپنی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ جب معروف نے اس کے منہ سے سنا کہ وہ پچھلے 3 سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بدل لیا تھا، تو اسے بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ وہ تو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ معروف کے پوچھنے پر اس نے اسے بتایا کہ اس کے پاس معروف کی تصویر تھی جو اسے آج سے 4 سال پہلے سوشل میڈیا سے ملی تھی۔ وہ پریکٹس کے دوران لی گئی تصویر تھی جسے وہ 2 منٹ میں ہی پہچان گیا کیونکہ وہ ابھی بچپن کی طرح ہی انتہائی خوبصورت تھی۔ معروف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے اتنا ڈھونڈ رہا تھا اور اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ 2 دن بعد معروف دلہن کی طرح سجی ہوئی اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ولیمہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک انہوں نے اپنے درمیان ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ ریان بھی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج وہ ساری دنیا کے سامنے اس کی ہو چکی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اب تم میری ہو، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولا تو معروف شرما گئی۔ تو یقین کر لیں اب میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی، وہ نظریں جھکا کر بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ اچھا، آپ کے منہ میں بھی زبان ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیگم کچھ بولتی ہی نہیں، وہ اس کے کندھے پر سرکتے ہوئے بولا تو وہ ہنسنے لگی۔ آپ کی بیگم بولتی بھی ہیں اور آپ جیسے پاگلوں کا علاج بھی کرتی ہیں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز کے ساتھ بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ بیگم صاحبہ، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، بلکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اصل میں ہوں کون، وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک نظر میں پسند آنے والے ایک مریض کو وہ ساری زندگی کے لیے اپنا بنا لے گی۔ وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ دن بعد، یار میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا، تم صبح کی گئی ہو اور اب شام ہو گئی ہے، کچھ تو میرا خیال کرو، وہ بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ جب ریان کے موبائل پر اس کی مسکراہٹ گونجی تو وہ بھی مسکرانے لگا اور اسی وقت ہی اسے لینے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ ولیمے کے دوسرے دن ہی ڈیوٹی پر چلی گئی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اپنا فرض نبھانا وہ جانتی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ اسپتال پہنچ گیا۔ وہ پہلے ہی باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے آ رہی تھی۔ ریان بہت زیادہ خوش تھا۔ آج انہوں نے ایک دوست کے ہاں دعوت میں جانا تھا اور اسی لیے وہ اسے اسپتال سے لینے کے لیے گیا تھا۔ گھر پہنچ کر جلدی ہی وہ دونوں تیار ہوئے کیونکہ اب دیر ہونے لگی تھی، اور ایک مرتبہ پھر سے وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ معروف نے بلیک ساڑی پہن رکھی تھی اور وہ بار بار ہی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج تو آپ میری جان ہی لے لیں گی، مجھے لگتا ہے ایک مرتبہ پھر سے میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ سینے پر ہاتھ رکھے مؤدب انداز میں بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس کی ہنسی تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی تھی۔ جب بھی وہ ہنستی تو وہ بس پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جاتا۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ دعوت میں پہنچ چکے تھے مگر وہ کسی اور سے ملنے جلنے کی بجائے اپنی بیوی سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار ہی اس سے کہہ رہی تھی کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں، مگر وہ پھر بھی اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی بچپن کی محبت مل چکی تھی اور یہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب محبت سچی ہو تو خدا 2 دل کو ملا ہی دیتا ہے، اور پھر نکاح تو اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ نکاح کے بعد 2 دل جدا نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔